بہت سارے مورخین نے یہ واقعہ تاریخ کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے خدا کے نبی، کیا اللہ ظالم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور فرمایا، رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کون سا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ہر کام میں بہرحال حکمت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تو حکمت نظر نہیں آتی، مجھے تو ظلم لگتا ہے۔ پھر اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 یتیم بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے چرخے پر سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں، اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحقوں تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی، اس کی چونچ سے گر گئی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں بہت سارا کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے نکال کر کشتی خالی کر لی اور بچا لی۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اس کو دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں
تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے۔ وہ تیرے لیے سمندر میں پہنچ گیا اور تیرے لیے تجارت کی اور تیری خدمت میں اب 1000 دینار پیش کر دیے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ مجالس النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 18 دسمبر ہے 2025 اور دن جو ہے وہ جمعرات کا ہے، اس لیے یہ واقعہ آپ کی نظر کیا ہے کیونکہ آج مرحومین کے لیے دعا کا دن ہے۔ آپ مرحومین کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ کے، کوئی درود پڑھ کے، درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو ایصال کر دیں اپنے اور میرے مرحومین کے لیے۔ یہ جو اللہ پاک کی حکمت ہے نا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا تو ان دعاؤں کو پرکھا جاتا ہے، ان دعاؤں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر جو دعا ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ دعا منظور کر لی جاتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے کہ کس وقت منظور کرنی ہے۔ جس طرح سرکاری دفتروں میں مقررہ وقت پہ فائل پہ سائن ہوتے ہیں، یہی سسٹم اوپر ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا کہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مانگتا ہے۔ یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے، وقت سے پہلے بہت جلدی کرتے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں ہم، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ دعاؤں کو تھوڑا لمبا کھینچا کریں، دعائیں لمبی کیا کریں، عرضیاں ڈالا کریں، کیونکہ ان کی چھان بین ہوتی ہے۔ اب کس دعا پہ دستخط ہو جائیں، کون سی دعا فوراً پوری ہو جائے، یہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حکمتوں کو آپ پرکھنے کی کوشش نہ کریں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ اب پاکستان کے حالات اور واقعات، کچھ بین الاقوامی خبریں، ایک ویلاگ، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے جو پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے، ظاہر ہے میری غلطی ہوگی، میں اچھا ڈیلیور نہیں کر پایا، ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، اللہ ان کو خوش رکھے۔ تو ہم ایک نئی کمیونٹی بنا رہے ہیں، نئی برادری بنا رہے ہیں، نیا بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں، جس میں آپ لوگ تعاون کریں گے، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے، اگر سبسکرائبرز ہیں تو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ لازمی شیئر کریں، لوگوں کو اللہ کی حکمت سمجھ آئے، اور جو ڈائی ہارٹ سپورٹرز ہیں، جتنے بھی تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ ویڈیو کو پورا واچ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ خود ویوز ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ فی ویڈیو کتنے ویوز ہیں، اور میں نے آپ کو دلچسپ بات بتائی تھی کہ ڈالروں کا بڑا ذکر ہوتا ہے۔ پتہ ہے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے؟ خالی انہوں نے کسی ایک معاملے میں ہمیں نہیں مارا، 1000 ویوز، 1000 کتنے ڈالر ملتے ہیں؟ 0.69، 1000 ویوز پہ 0.69۔ اب 2000 بندوں پہ 0.69 اور 0.69 کو جمع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ڈالر کتنے کا ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ پاکستان کی حالت ہے۔ دوسرے ملکوں میں زیادہ ہے ریٹ، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے 1000 ویوز پہ، انڈیا میں زیادہ ہے، لیکن ہماری ہر طرف سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے مت مار دی ہے۔ تو ویڈیو کو پورا ملاحظہ کیا کریں اور کوئی چیز اس میں سے سکپ نہ کیا کریں، پھر جو ہے نا وہ مدد ہو سکتی ہے۔ بڑی افسوسناک خبر ہے پہلی، جسٹس طارق محمود جہانگیری بڑے لائق جج ہیں، بڑے زبردست جج ہیں، بلکہ تھے، کیونکہ 2 دن کی سنوائی کے بعد
سرفراز ڈوگر، جن کو اسی کام کے لیے لاہور سے لایا گیا، چہرے پہ بڑا نور ہے، انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نااہل کر دیا ہے کہ اب آپ جج نہیں رہے۔ اب آپ کہیں گے طارق محمود جہانگیری کا قصور بیان کیا جائے تو بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ طارق محمود جہانگیری نے خط لکھا تھا قاضی لعنت کو کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، ہم پہ ایجنسیاں دباؤ ڈالتی ہیں، سیکٹر کمانڈر مرضی کے فیصلے مانگتا ہے، فون آتے ہیں۔ یہ 5 جج تھے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس ارباب طاہر۔ بعد میں ارباب طاہر نے اسلام قبول کر لیا، یعنی وہ جو ہے نا مشرف با فیلڈ مارشل مسلمان ہو گئے۔ 4 جج رہ گئے۔ ایک ان کا یہ جرم تھا، دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھول دیے تھے، اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں پی ٹی آئی تقریباً 60,000 کی لیڈ سے جیتی تھی۔ ٹی ایل پی نے اپنے فارم 45 دیے، جماعت اسلامی نے دکھائے، پی ٹی آئی جیتی ہوئی تھی۔ طارق محمود جہانگیری نے کہا تھا کہ میں جیل بھیجوں گا جنہوں نے یہ کیا ہے، اور جنہوں نے یہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے، دارالحکومت کی 3 سیٹیں اڑ جاتی اور 50-50 ہزار کی لیڈوں سے اڑتی تو پھر ویسے بھی پتہ ہے ہر کسی کو الیکشن کا۔ یہ قصور تھا طارق محمود جہانگیری کا۔ آپ آئین پہ چلیں گے، وہ ایک غیر ملکی صحافی نے کہا ہے نا کہ عمران خان کا قصور یہ نہیں ہے کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان کا پاکستان میں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں عمران خان سے؟ ہماری طرح ہو جاؤ۔ جرنیل کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف بن جاؤ، جدہ چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، مل کے کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، موجیں کرو۔ پیسے لوگوں کے کھانے ہیں، تمہارے ہیں، پیسے لوگوں کے کھانے ہیں۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کہاں پہ ہے؟ جنت تو سوئٹزرلینڈ ہے، جنت تو امریکہ ہے، کسینو، پب، کبہ خانے، سٹیج وائیوز، ہالی ووڈ، ننگی رانیں، سکرٹ، یعنی تقریباً آدھے میٹر میں گوری کا کپڑوں کا جوڑا تیار ہوتا ہے، آدھے میٹر میں، شاید میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ تو تم کون ہوتے ہو نظام کو ٹھیک کرنے والے؟ اب ذرا پیچھے چلے جائیں۔ جب ہمارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تو کیا کہتے تھے مشرک کہ تم کیا لگتے ہو ان کے، تمہیں کیا پڑی ہے؟ پتہ ہے کیا کہا تھا مشرکین نے؟ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ مکہ کی کوئی عورت اگر پسند ہے نا، کوئی عورت ہمیں بتاؤ۔ یہ انہوں نے آفر کی تھی، اور اگر وہ عورت شادی شدہ ہے پہلے، پھر بھی تمہارے لیے بندوبست کر دیں گے۔ یہ مشرکین نے کہا تھا۔ چپ کر جاؤ، لا الہ الا اللہ، چپ کر جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح، ہمارے رشتہ دار ہو، ہمارے قبیلے سے ہو، ہماری طرح ہو جاؤ۔ یہی بات جرنیل کہتے ہیں، یہی بات نواز شریف کہتا ہے کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو جسٹس جہانگیری کو کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہو جاؤ، یا افریدی کی طرح ہو جاؤ، مندو خیل بن جاؤ، سرفراز ڈوگر بن جاؤ، عالیہ نیلم بن جاؤ۔ وہ نہیں بنا تو آج بہرحال ہمیں ہمدردی ہے، افسوس ہے، بہت اچھے جج، بہت زبردست جج، اب وہ گھر بیٹھتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں۔ ایک تو ان کو باہر نکلنے پہ بھی مسئلہ ہے۔ منصور علی شاہ صاحب حالانکہ سید تھے، گھر بیٹھ گئے، عطر من اللہ گھر بیٹھ گئے۔ یہ سارا ٹھیکہ عمران نے لیا ہے اور عمران کے لڑکوں نے لیا ہے، لڑکے مین کے پی ٹی آئی نے لیا ہے۔ بہرحال جہانگیری صاحب خدا حافظ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے 2025 میں ابھی دن رہتے ہیں نا، 85 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں، 85 لاکھ۔
اور انور مقصود نے ان کو ایک ویڈیو پیغام میں میسج دیا ہے کہ آپ واپس نہیں آنا، واپس خوش رہو، پیسے کماؤ، موجاں کرو، قانون کی حکمرانی تسلیم کرو، ادھر ہی رہو۔ 85 لاکھ، ذرا غور کریں۔ اچھا ایک اور تماشا، 51,000 لوگوں کو اتار لیا گیا، 51,000 لوگوں کو آف لوڈ بھی کیا گیا، 85 لاکھ پھر بھی گیا۔ اب 85 لاکھ جمع 51,000 ان کو آف لوڈ کیا گیا۔ یہ ڈی جی ایف آئی یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہ تو ان کے ریکارڈ میں ہے، جو تہران کے راستے گئے ہوں گے، افغانستان کے راستے گئے ہوں گے، یونان کے راستے گئے ہوں گے، میں ذاتی طور پہ بندوں کو جانتا ہوں جو گئے ہیں، پہنچ بھی گئے ہیں، وہ کیونکہ یہ جہنم ہے، یہ کربلا ہے، اور کربلا میں سوائے حسین کے کوئی قیام نہیں کر سکتا، کوئی نہیں رہ سکتا۔ نکلیں پاکستان سے زندہ بھاگ، نہ نوکری، نہ کام، نہ قانون، نہ عدالت۔ ابھی بتایا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، حکومت نے کچھ عرصہ پہلے نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، یا آپ پینشن لیں گے یا تنخواہ لیں گے۔ قانون بن گیا، پھر وہ قانون رہا، کل کینسل ہو گیا۔ بھائی لوگ جرنیل 20 لاکھ پینشن ہے، پھر نئی نوکری، اب کیا کریں؟ سارے ایک ہیں، یعنی قوم کو لوٹنے پر، چاہے آپ کا مولوی ہے، چاہے آپ کا سیاستدان ہے، چاہے آپ کا جرنیل ہے، چاہے آپ کی پولیس ہے، چاہے آپ کی بیوروکریسی ہے، یہ 5 نمازوں پہ متفق نہیں ہیں۔ 5 نمازوں پہ ایک بات پہ متفق ہیں، عوام کو لوٹنا، اس پہ یہ متفق ہیں اور وہ لوٹ رہے ہیں۔ اب وہ قانون ختم ہو گیا کل سے۔ اب بھائی لوگ 20 لاکھ جرنیل کی پینشن، 35 لاکھ، ادھر سے 2 کروڑ تنخواہ، مرنا انہوں نے ہے نہیں، مرنا تو ہم نے ہے، غریبوں نے مرنا ہے۔ اور مجھے تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے شاید ان کی قبر میں بھی کچھ چل جائے۔ لائٹ نوٹ میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ پرچی وہاں بھی پکڑا دے منکر نکیر کو، وہ داتا صاحب کی گھوڑی، یا داتا صاحب آئیں گے، یا داتا صاحب کا دھوبی آ جائے ان کے لیے۔ بہرحال یہ اب وہ قانون ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں۔ امریکہ میں جو یہودی لابی تھی وہ بڑی طاقتور تھی کسی دور میں، یہ کہنا ہے ٹرمپ کا، لیکن اب کمزور ہو گئی ہے۔ اب اسرائیل کو محتاط ہونا پڑے گا، اور اس میں حقیقت بھی ہے۔ جو گل کھلائے نا اسرائیل نے، جو گل کھلائے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، میڈیا تو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ایک سابق فوجی جو اب اسرائیل میں نہیں رہتا، وہ کہتا ہے کہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ بچوں کو قتل کرنا تھا، بچوں کو مارنا تھا، جس طرح آپ لوگ چڑیاں، کبوتر، فاختائیں مارتے ہیں۔ میں نے تو خیر الحمدللہ وہ بھی کبھی نہیں کیا، شکاری لوگ جو کرتے ہیں، یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اب یورپ میں بڑی آگاہی کہ یہ کسائی ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کرسچینز کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پیغمبر، ہمارے بھی خیر ہیں، ہم تو مانتے ہیں، ان کے پیغمبر جن کو یہ مانتے ہیں، کچھ دنوں بعد ان کی برتھ ڈے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے کیا کیا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور یہودیوں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کے تمام انسان خچر ہیں، خچر، اور یہودی ان پر سواری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چوزن۔ ہمارے لیے من و سلوہ آیا تھا قرآن میں، ہمارے لیے من و سلوہ آیا آسمان سے، ہم چوزن ہیں، ہم بچے، یعنی فرعون غرق ہو گیا اور ہمارے لیے رستے بنے سمندر میں بنے۔ وہ کہتے ہیں ہم سارے انسان خچر ہیں، عیسائیوں سمیت، لیکن ان سے محبت نہیں جاتی ان کی۔ بہرحال ٹرمپ کہتے ہیں لابی کمزور ہو گئی ہے۔ اگلی خبر سنیں، یہ دیکھیں، ابھی گزرا ہے نا 16 دسمبر،
پی ٹی آئی کے 92 ارکان ہیں کے پی کے میں. کتنے؟ 92. صرف کے پی کے میں حکومت ہے. 70 ارکان پہ پرچہ ہے. 70 ارکان پہ. ویلکم ٹو شیخ مجیب الرحمان کلب. 70 ارکان پہ پرچہ ہے. 92 ٹوٹل ہیں. اور جو اگلی خبر آپ کو دینی ہے کہ سہیل خان آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کا کام شروع ہو گیا ہے. اشتہاری قرار دینے کا. ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاگل پن کی کیا تعریف ہے. ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف نتیجے کی توقع رکھنا، یہ پاگل پن ہے. مثلا آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ پانی اور چینی کو ملاتے ہیں، گھماتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ شربت. ٹھیک ہے. اب آپ چھت پہ چلے جاتے ہیں، آپ پانی اور چینی کو ملاتے ہیں تو شہد بنے گا. ملا لیں. اب گلی میں چلے جائیں، چینی اور پانی کو ملائیں، کھانسی کا سیرپ بنے گا. آپ چلے جائیں مری، وہاں پہ پانی اور چینی کو ملائیں، کیا بنے گا؟ ہم یہی کر رہے ہیں 78 سال سے. یہی ایوب خان نے کیا پٹا کہ ضیاء آ گیا، ضیاء نے کیا پٹا کہ مشرف آ گیا، مشرف نے کیا پٹا کہ یایا آ گیا، یایا نے کیا پٹا کہ باجوہ نے حکومت گرا دی، باجوہ نے کیا پٹا کہ جناب آ گئے. وہی چینی اور پانی. یہ کیا ہے؟ مجیب الرحمان کے ساتھ یہ کیا، اب سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دے رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں، آپ غدار ہیں، آپ دہشت گرد ہیں. یہ 12 جماعت پاس. بیسیکلی فوجی کمیشن کے لیے آپ نے 12 جماعتیں پاس کرنی ہیں. سیکنڈ ڈویژن میں 12 جماعتیں پاس کر کے ان پہ وہی آتی ہے. یہ افلاطون بن جاتے ہیں، یہ سقراط بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. 400 افراد، وہ جو عمران کی بہنوں کے ساتھ ہوا کیمیکل پانی 100 400 افراد کے خلاف ایف آئی آر درج. 400 بتائیں. اب کیا کیا ہے؟ تقریباً 15 نام لکھے ہیں، 15 نام. باقی تقریباً جو ہے نا 350 پونے 400 ویسے چھوڑ دیے ہیں. آپ اٹھائیں گے، مجھے لے جائیں گے اور اس میں آپ میں سے کسی کو لے جائیں گے اور اس میں 400 افراد پہ، کیونکہ نام تو نہیں پتہ تھا، رات تھی. 15-16 نام لکھے ہیں، باقی 375 نامعلوم. آپ جس کو پنڈی میں پکڑیں گے اس میں، جس کو پکڑیں گے. شاہ محمود قریشی 9 مئی والے دن کراچی میں تھے، ان کی بیوی یعنی گھر والی داخل تھی، وہ کراچی میں تھے. پتہ کر لیں، وہ 9 مئی میں پڑے ہیں اندر. کراچی میں کیا ہوا 9 مئی کو؟ وہ تو کراچی میں تھے، پڑے ہیں وہ. تو یہ 400 افراد جو ہے نا. شبر زیدی میرے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، حالانکہ انہوں نے عمران کے دور میں استعفیٰ دے دیا تھا. ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، وہ مونچھوں والے، آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہ میں عمران کی اچھائیاں بیان کروں گا ایک پوڈ کاسٹ میں، نہ میں عمران کی برائیاں بیان کروں گا. ایک بات بیان کروں گا کہ میں بہت رہا اس شخص کے ساتھ، صبح ملتا، دوپہر کو ملتا، رات کو ملتا. پورے 6 فٹ 3 انچ کے قد پہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی تھی. قیمتی گھڑی وہ باندھتا نہیں تھا، کپڑے اس کے 2000 اور 2500 کا سوٹ ہوتا، جوتے اس کے ہر کوئی پشاور والے دیکھتا، کوٹ اس کا 3000 کا. یہ شبر زیدی کہہ رہے ہیں. کوئی برانڈڈ چیز اس کے پاس تھی ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہار بیچ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب الیکشن جیتا تھا 2018 میں اور وکٹری سپیچ کرنی تھی، آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کیمرہ مین کی ویسٹ کوٹ پہنی تھی؟ وہ سپیچ نکال لیں، وہ ویسٹ کوٹ کالے رنگ کی کیمرہ مین کی ہے، کیمرہ مین کی. تو فیصل جاوید نے کہا سر ویسٹ کوٹ مہربانی کریں ویسٹ کوٹ پہن لیں. یہ وہ بندہ ہے، یہ نجم سیٹھی بتا رہا ہے، نجم سیٹھی.
کہ سرفراز نواز کتنا بڑا مخالف ہے عمران کا. اب تو بیمار ہے کہ ہم پب میں جاتے، پب میں باہر ملکوں میں ہم مختلف آرڈرز کرتے اور ادھر سے ایک آرڈر ہوتا، ایک گلاس آف ملک. شراب خانے میں بیٹھ کے دودھ پینے والا شخص. اور نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ اس شخص نے 73 سال کی عمر تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ کہتے ہیں کوکین، کوئی کہتا ہے چارس، کوئی ظاہر ہے جتنا ظرف ہے. کتنا مزیدار آدمی ہے یار، کتنا پیارا آدمی ہے. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، غور کرنا ہے. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی. پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی. دل کی تسکین کا پوچھتے ہیں آپ، ہاں میری جان ہو گئی ہوگی، ہاں میری جان ہو گئی ہوگی. جنرل عاصم منیر جتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں نا، ان کو صرف ایک شخص ریسکیو کر سکتا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. عمران کا کوئی سٹیک دو پہ نہیں لگا ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غزہ میں فوج بھیجیں، سارے ملک مکر گئے ہیں. ہمارے فوجی کہتے ہیں کہ غزہ میں خدا نخواستہ مارے گئے شہید ہوں گے. جا آپ حماس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ حماس معمولی چیز ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حماس آج کی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، حماس اکیلی ہے. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے حماس کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ ابھی تک 43% ایریے پر اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے. 43% ایریے پر بچے قربان، بچیاں قربان، خواتین قربان، بوڑھے قربان، اسماعیل ہانیہ قربان، یاجا استوار قربان. 43% حصے پر مزاحمت ہے. وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے ڈاڈھے لوگ ہیں. ڈاڈھے لوگ یہاں پہ موت کو اٹھا کر پھرتے ہیں. انہیں پتہ ہے موت ہے، ٹھیک ہے، تو کس نے بچنا ہے؟ آپ نے بچنا ہے، میں نے بچنا ہے، فیلڈ مارشل نے بچنا ہے. 1,24,000 پیغمبر کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ فلسطین میں ایک غار ہے، فلسطین میں ایک غار، اس غار میں 18 انبیاء کی قبریں ہیں. 18 انبیاء کی ایک غار میں. تو کدھر گئے انبیاء؟ حماس سے ہتھیار لینا کمال کرتے ہیں پانڈے جی. شیر کے گلے میں گھنٹی ڈالنی ہے. وہ کوئی معمولی لوگ ہیں. 10-10 میٹر نیچے زمین کے رہتے ہیں، وہاں کمرے بنائے ہوئے ہیں. ریسکیو کون کر سکتا ہے؟ عمران. عمران کو چہرہ دیں، اپنی حکومت کو چہرہ دیں کہ اس کے ساتھ نپٹیں، پھر دیکھیں گے ہم کون دباؤ ڈالتا ہے. اب آپ کہیں گے عمران کیوں؟ میں بتاتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے عمران کا، بنی گالا اور زمان پار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی. ان کے مال پڑے ہیں باہر، انہوں نے باہر جانا ہے، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، ایک ایٹمی طاقت پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے حملہ؟ 25 کروڑ کے ملک پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو جواب نہیں دیا جا سکتا. عمران نے کہا تھا ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور دن دہاڑے آصف غفور کا یاد ہوگا، وی ول سرپرائز یو، مچھڑ ابھی نندن. عمران دباؤ میں آئے گا ٹرمپ کے. کس کھیت کی مولی ہے ٹرمپ؟ عاصم منیر جہاں اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں نا، جہاں جتنے وہ وعدے وعید کر چکے ہیں
حکومت کا فیس ہو عمران خان، انہوں نے کہا نپٹے جی خان صاحب سے، افغانیوں سے بھی یہی نپٹے افغانیوں سے نپٹ لے گا، یہی نپٹے ٹرمپ سے۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہم نے جی اتنے ڈالر دیے، ہم نے اتنے، 2 دن بعد ایسا ٹویٹ کیا عمران نے پچھلے دور میں، ایسا ٹویٹ کیا کہ ٹرمپ جا کے توے پہ بیٹھ گیا، ایسا جواب دیا ٹرمپ کو، ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ڈالر دیے ہیں، تم ڈالروں کی بات کرتے ہو، ہمارا 80,000 بندہ شہید ہو گیا، اربوں کا ہمارا نقصان ہو گیا۔ وہ ملنگ آدمی ہے، وہ درویش آدمی ہے، وہ ان کو وہ جواب دے گا، وہ یاد رکھیں گے۔ یہ جو آپ لے آئے ہیں یہ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سرجریاں، یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ جواب دے سکتے ہیں؟ یہ سکریپ عمران آپ کو بچا سکتا ہے، ریسکیو کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کا حکم ہے کہ غزہ فوج بھیجو ورنہ گھر جاؤ، ورنہ ہم ساری چیزیں کھول دیں گے، جو کیا ہے آج تک اور جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ عمران کو فیس دے دیں، پاکستان کے 60% مسئلے حل ہو جائیں گے، خان کو باہر نکالیں، قوم اس طرح پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ عمران جو فیصلہ کرے گا قوم پیچھے کھڑی ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے عمران کہہ رہا ہے، اور عمران سودا نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل صاحب اس مشکل سے نکلنا ہے نا تو عمران کو نکالیں باہر، اور عمران کو دیں ذمہ داری افغانستان کی بھی اور امریکہ کی بھی۔ انڈیا کو تو ویسے ہی اس نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا، انڈیا کو جو بڑا پھدک رہا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ غزہ میں فوج بھیجو ورنہ چلو شاباش بیٹا جی ابو جی۔ وہ رانا جات کی شاید آپ نے کبھی ویڈیو دیکھی ہو، میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں فنی، ابو جی ابو جی، بیٹا جی ابو جی۔ اب پھر بلوایا گیا ہے دربار میں ضلع سبحانی کے۔ آپ کو 1000 دفعہ بتا چکا ہوں کہ کبھی خلافت راشدہ پہ غور کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کیوں پلٹ دی؟ وہ ملنگ درویش مولا علی اپنے ہاتھوں سے جوتے گانٹتے تھے، عمر کے کرتے میں ربڑ کے پیبند لگے ہوتے تھے، دھوپ پہ اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی نا، اور کیا وجہ تھی؟ بابا اشفاق کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ مہمان گیا، ایک جگہ پہ انہوں نے بڑا احترام کیا، ظاہر ہے بابا جی اتنا نرم گدا دے دیا، اتنا نرم گدا دے دیا، ہوتے ہوں گے، میرا بھی گدا ہے عام سا، ساری رات بابا کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، اتنا نرم تھا۔ صبح میزبان پوچھتا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں آئی، اتنا نرم، میری عادت ہی نہیں ہے اتنے نرم گدے سونے پہ، میں نے تو صبح اٹھنا ہوتا ہے فجر سے بھی پہلے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ 10 ڈشوں کے ساتھ لنچ نہیں کرتے تھے، 10 ڈشوں کے ساتھ۔ ایک دفعہ مولا علی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی بیٹی تھی بڑی پیاری ام کلثوم، ان کے گھر گئے تو انہوں نے دسترخوان پہ شہد بھی رکھ دیا، کوئی سالن بھی رکھ دیا، کوئی، ظاہر ہے بابا آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم تو میری بیٹی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ میں کبھی ایک سے زیادہ چیز کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، بیک وقت ایک چیز رکھ دو، باقی جو رکھنی ہے رکھ دو، باقی اٹھا لو، ایک چیز سے میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ معدے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، جب آپ مختلف چیزیں ٹھونستے ہیں نا، معدہ بہت محنت کرتا ہے، کہ میں تو ایک چیز کے لیے جو ہے نا، ایک چیز کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، جتنا کھاتا ہوں پتہ ہے۔ یہ تو عمران کو لے آئیں، عمران کو بھیجیں امریکہ، عمران کو ٹیکل کرنے دے فلسطین، ٹرمپ کو لگ پتہ جائے، ٹرمپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے۔ 40 سال ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، یہ فرمانا ہے نارووال کے ارسطو احسن اقبال کا، بڑی لمبی لمبی چھوڑتا ہے یہ یار، سفید داڑھی کے ساتھ بھی چھوڑتے ہیں یہ۔ اب 40 سال کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 1985 میں شریف خاندان کو لانچ کیا گیا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نواز شریف بے نظیر، گیلانی، زرداری،
یاد ہے سارا کچھ. اس میں 9 سال آپ نکال لیں مشرف کے 2025 تک، کون رہا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ جی ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. تو کون ہے کھڑا کرنے والا وہیں پہ؟ 3.5 سال عمران کے ہیں بس. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کو برباد کیا ہے یا ترقی دی ہے 3 طاقتوں نے. پہلے نمبر پہ بھائی لوگ، جرنیل 4 سٹار، دوسرے نمبر پہ نون لیگ، تیسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی. بس انہوں نے کیا. احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ 40 سال میں ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں. بربادی کی داستان ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ 40 سال 85 سے 2025 تک 40 سال بنتے ہیں، اس میں عمران کے 3.5 سال نکال لیں. یہ اعتراف ہے. اور دوسری جنگ عظیم عمران نے کروائی. ہٹلر کی خودکشی سے پہلے شادی عمران نے کروائی. پہلی جنگ عظیم عمران نے کروائی. زرداری کا دماغ سکڑا ہوا ہے عمران نے کیا. یہ سارا جس طرح آج کل فیض امید پہ ڈال رہے ہیں، اس دن میں نے ویلاگ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لگتا ہے اپن سالہ بھگوان ہے. فیض کہتا ہوگا جہاں پہ بھی ہے، ہو سکتا ہے ملک سے باہر ہو، ان کا کیا پتا؟ ہو سکتا ہے فیض سوئٹزرلینڈ میں ہو سکتا ہے فیض انگلینڈ میں ہو سکتا ہے فیض امریکہ میں ہو کسی کسینو میں اور ہنس رہا ہو ہم پہ. کوئی پتہ ہے ان کا کوئی پتہ ہے؟ اگلی تیاری ہے دمشق کی، منٹ گمری، نیا نام سائیوال. وہاں پہ 2 جیلیں ہیں. ایک میں ہائی پروفائل قیدی ہیں، غدار اور دہشت گرد اور دوسری جانب عام میرے جیسے. تو وہاں پہ صفائی جاری ہے. وہاں پہ سگنل نہیں ہے، وہاں پہ موبائل کام نہیں کرتا، وہاں پہ نیٹ کام نہیں کرتا. وہاں پہ عمران خان کو لے جانے کی تیاری ہے، اور وہ ہے دمشق کا قید خانہ. یہ بڑا مشہور ہوا تھا اموی دور میں، خاص کر سلمان بن عبد الملک کے دور میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں. دمشق کے قید خانے میں وہ کچھ کیا جاتا تھا جو آج بھی نہیں کیا جاتا. اور مزے کی بات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ، کہ یہ جی نیک آدمی ہیں، کھڑو جی. یعنی 2 بربروں نے سلمان بن عبد الملک کو جھک کے سلام نہیں کیا رکوع کی حالت میں. چلو جی لے جاؤ دمشق کے قید خانے میں، مارو، وزن لٹکاؤ، غیب کر دو. تو عمران خان کو سائیوال اور پہلے ہی رانا ثناء اللہ، آپ جانتے ہیں منگول ہے، رانا ثناء اللہ کا ایک رشتہ دار جس نے پہلے لاہور میں ریکارڈ توڑے ظلم کے پی ٹی آئی پہ، اس کو پہلے وہاں بھیج دیا گیا ہے، وہ چلا گیا ہے. اور یہ بھی ٹویٹ ہوا ہے کہ ایک پورشن کی صفائی شروع ہو گئی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ملک کو بچانا ہے تو اسے باہر لائیں. یہ وہی چینی اور پانی ملانا، وہی تجربہ کرنا، یہ اس کو سائیوال بھیج رہے ہیں کہ کوئی ملنے نہ جائے. سائیوال کوئی نہیں جائے گا، یہ اس کو دمشق کے قید خانے میں بھیج رہے ہیں. ملک گھوڑے پہ چڑھتا ہے، چڑھ جائے، خیر ہے، پہلے نہیں چڑھا ہے قطر میں تو اب چڑھ جائے. کے پی کے لے دو ہوگا نا، ہو جائے میرے منہ میں خاک. بلوچی لے دوں گے، ہو جائیں میرے منہ میں خاک. باقی پنجاب بچ جائے گا، ٹھیک ہے پنجاب تو حکومت کر دو. اچھا حکومت کرنی ہے بھائی، اچھا حکومت کرنی ہے. لوگ چاہے دن جائیں تو حکومت کرنی ہے بس. یہ ویلفیئر سٹیٹ کیا ہوتی ہے، یہ ریاست مدینہ کیا ہوتا ہے، یہ انصاف کیا ہوتا ہے، یہ پیار کیا ہوتا ہے، یہ برابری کیا ہوتی ہے، یہ مساوات کیا ہوتی ہے، یہ قرآن کیا بیچتا ہے معاذ اللہ، یہ جو ہے نا سنت کیا بیچتی ہے معاذ اللہ، یہ حدیثیں کیا کہتی ہیں استغفر اللہ. ہمیں کیا اگر حکومت کرنی ہے تو نال قرآن آیتیں سناونیاں. موقع محل کے مطابق اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ لوگوں کے مرحومین اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل نہ کرے، جمعرات کا دن ہے ان کے ساتھ رحم کرے، ان پر احسان کرے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.